اور اس کے بعد ہمارے مسابقے کے آخری مساہم عزیز محمد ابرار شاستری نگر متعلم عربی سوم، جن کا موضوع ہے تحفظ اوقاف۔ وہ پھٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے تحفظ اوقاف۔ اوقاف کیا ہے؟ اوقاف کی حقیقت کیا ہے؟ تو سنیے، مذہبی جذبے کے تحت انسانی فلاح اور خدمت خلق کے کام کی قدیم روایت رہی ہے۔ اس کی ایک شکل تو وقتی مدد کرنے کی ہے، کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کا علاج کرا دیا، کوئی اور ضرورت پوری کر دی، اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جس کا نفع ہمیشہ باقی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ لہذا صدقہ جاریہ کی صورت کو شریعت اسلامی میں وقف کہتے ہیں۔ سب سے پہلا وقف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے تعمیر مسجد کی فکر فرمائی اور حضرت سہیل اور سہیل رضی اللہ عنہما سے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی اراضی وقف فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کے 7 باغات بنو ہاشم اور بنو مطلب پر وقف فرما دیے تھے، اور اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنی اپنی گنجائش اور صلاحیت کے مطابق وقف فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کی زمین میں سے حصہ ملا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے نہ صرف اسے وقف فرمایا بلکہ اس کے لیے ایک وقف نامہ بھی تحریر فرمایا، اور آپ نے اس میں وضاحت کر دی کہ کھجوروں کے اس باغ کو جس کا نام سمک کہلاتا تھا نہ بیچا جا سکے گا، نہ کسی کو ہبہ کیا جا سکے گا، نہ اس میں کسی کی میراث جاری ہوگی، بلکہ غرباء پر، فقراء پر، یتیموں پر، مسافروں پر اس کی آمدنی خرچ ہوگی۔ چنانچہ مدارس، مساجد، مکاتب، قبرستان، یتیم خانے، غرباء کی امداد کے لیے قائم ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کے خیراتی ادارے وغیرہ جن کا مقصد تجارت کرنا یا کسی خاص فرد کے لیے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو تو وہ سب کے سب اوقاف میں داخل ہیں۔ معزز سامعین، اس وقت موجودہ حکومت اوقاف کی حیثیت و نوعیت کو ہی بدل دینا چاہتی ہے، جس کے لیے برسر اقتدار طبقے نے وقف ترمیمی بل پاس کروا لیا ہے، جس کے ذریعے سے وقف ایکٹ کافی حد تک ناکارہ ہو جائے گا اور اوقاف کی تعین کا معاملہ بھی واقف کے ہاتھ سے نکل کر سرکاری افسرانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ وقف ترمیمی قانون ایسا ہے جس کے ذریعے سے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ وقف جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اوقاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ان کی صیانت و حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہم تا قیامت ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوئی چاہے ہم پر کتنا ہی ظلم کرے، ہم اپنے حقوق کی لڑائی آخری دم تک لڑتے رہیں گے، کیونکہ کہنے والے نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ جب ہمارے علماء اور اکابر تحفظ وقف کے سلسلے میں قربانیاں دیتے ہیں اور تمام امن پسند اقوام سے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ لڑائی مل جل کر لڑنی ہوگی، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میرے دوستو، اوقاف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس ملک کا جو رخ و رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک کا برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے، اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ جو لوگ نفرت کے راستے پر چل رہے ہیں
اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ جان لے کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہمارے لیے بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے قائدین کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر تو کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے نے کہا جلیانوالہ باغ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خون کی ننھی منی ندیوں سے مسلمانوں کو ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ تو سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جلیانوالہ باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئی تو مسلمانوں کی، ہندو بھائیوں کی اور سکھوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ہم آج بھی اسی راستے پر ہیں، اور اگر آپ انگریزوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا بھی وہی انجام ہوگا جو انگریزوں کا ہوا۔ ہماری وہ قیادت جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہے، بزرگوں دوستو، اگر آپ اس کو بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج وہ قیادت قلم اور کاغذ کے ذریعے سے ہماری لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھ کڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینوں کو کھول دے گی، اور ہماری لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی۔ اس لیے میں اپنی قیادت کے بارے میں کہا کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کی ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، ہم انشاءاللہ اس کا عزم کریں کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اور ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔